بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 10 اسلامیات لیکچر نمبر 18۔ آج جو ہے ہم سورہ احزاب کے کچھ حصے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان آیات میں سب سے پہلے ان آیات کا خلاصہ سمجھ لیں کہ ان آیات میں اسلام سے پہلے عربوں میں جو رواج تھا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عربوں میں بے تکلف ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت آنا جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی رواج کے مطابق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے آنے جانے لگے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے پاس نیک اور برے ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں تو بہتر ہوگا، اور اس پر آیات حجاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کا یہ قاعدہ مقرر کیا کہ کوئی بھی شخص بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے کچھ آداب یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ جب لوگ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اکثر کھانے پکانے کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں بیٹھ کر کھانے کا انتظار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور برتنوں کو تکتے تھے کہ کھانا جو ہے وہ کب فارغ ہوگا، تو کب پک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤ تو اتنی دیر پہلے مت جاؤ کہ کھانے پکانے میں دیر ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ولیمے میں پیش آیا کہ بعض صحابہ کرام دعوت کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو پہلا حکم جو کیا تھا کہ وقت پر جاؤ، ٹھیک ہے، اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ منتشر کا مطلب ہے کہ پھیل جاؤ، باتوں کے لیے جی نہ لگاؤ۔ جی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کافی دیر تک بیٹھے رہو اور ادھر ادھر کی باتیں کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خلل پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اگلا حکم جو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ لوگ کو حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ پھر آیات حجاب کے بارے میں ہے کہ جب ازواج مطہرات سے کچھ مانگو تو ان کے پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے کیا ہے، پاکیزگی کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے آگے اگلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے وہ امت کی مائیں ہیں، اور ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح جو ہے وہ مسلمانوں کا حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، الا، مگر، ایؤذن لکم، کہ تمہیں اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں، لیکن جب آپ لوگ کو بلایا جائے تو تب جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الا طعام غیر ناظرین انہ، اور کھانا پکنے کے لیے، ٹھیک ہے، راہ نہ تکو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، یعنی جس وقت بلایا جائے تو اسی وقت داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پس منتشر ہو جاؤ۔ منتشر کا مطلب دیکھیں یہ ایک امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں پھیلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تم کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ ولا مستانسین للحدیث، اور جی لگا کر نہ بیٹھو باتوں کے لیے، جی لگا کر نہ بیٹھو باتوں کے لیے۔ ان ذالکم، بے شک تمہاری یہ بات، کان یؤذی النبی، تکلیف دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیستحی منکم، پس وہ شرماتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحی من الحق،
اور اللہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے. ٹھیک ہے. تو ان آیات میں کیا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب بیان ہوئے. ٹھیک ہے. پہلا ادب کیا بیان ہوا کہ بلا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو. دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کے گھر میں کھانے کی دعوت دی گئی تو کھانا کھانے جا سکتا ہے. وقت سے کافی پہلے جا کر کھانے کے انتظار میں بیٹھے اور پکوان کی تیاری کی راہ تکنے سے بھی منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آرام کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور کھانے کے بعد جو ہے وہ منتشر ہو جاؤ، فضول باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھو. ٹھیک ہے. اب اگلی آیات میں جو ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان سے کچھ مانگو متاعًا کوئی چیز فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تو ان سے مانگو پردے کے پیچھے سے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جو تھی کہ ناگوار گزری کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے، تو اس پر کیا نازل ہوئی؟ آیات حجاب نازل ہوئی. ذالکم اطہر لقلوبکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے. ٹھیک ہے. وما کان لکم اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم تکلیف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا اور یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ بات مطلب صاف واضح ہے کہ آپ لوگوں کا ایسا کرنا کیا دیتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا جو ہے یہ حرام ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ امت کی مائیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو ان کا یہ سوچنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئن کوئی بات اور تخفوہ یا اسے چھپاؤ فإن اللہ کان بکل شیء علیما تو بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اگر تم دل میں کسی بات کا ارادہ کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو کوئی بات تو بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ لوگ یاد کریں. اس رکوع کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہ ترجمہ اور یہ آداب آپ لوگ یاد کر لیں. ٹھیک ہے بیٹا. والسلام. شکریہ.